الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. وقال تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں جیسا کہ آپ حضرات اعلان کے مطابق جانتے ہیں کہ اس کا متعین موضوع ہے حضرت امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی زندگی اور ان سے متعلق کچھ تفصیلات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے ایک نمایاں، عظیم اور ممتاز حیثیت رکھنے والی شخصیت ہیں. آپ کی شخصیت پر بطور خاص گفتگو کرنے سے پہلے بطور مقدمہ یا بطور تمہید کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے موضوع سے ہٹ کر ہے، کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں. کچھ باتیں ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ، ہم اس کو آج کے موضوع کے تناظر میں سوال سے کریں کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اس موضوع کو متعین کر کے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس کے جواب میں اس مقدمے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کی اہمیت اور ضرورت کا شدت سے احساس ہوگا. وہ یہ کہ آپ کی شخصیت صحابہ کرام کے تعلق سے ہے. متعدد علماء، جس میں امام نسائی رحمہ اللہ کی شخصیت کا قول مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت صحابہ کی جو شہر پناہ ہے. صحابہ کرام، اسلام ایک شہر ہے، صحابہ کرام اس کی دفاع کی اور تحفظ کی دیواریں ہیں، اور اس کا دروازہ امیر معاویہ ہیں. یہ ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتا ہے تو یہ دراصل اسلامی شہر، اسلام کی بھرپور اور مضبوط عمارت کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ اس عمارت میں داخل ہو کے اس کو مجروح کرنا چاہتا ہے، منہدم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا ایک شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تنہا آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دین کے پورے ڈھانچے کی بات ہے. اور مقدمے کے طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت اور ان سے متعلق گفتگو کرنا، ان کے ادب و احترام، ان کے حقوق، ان کے تعلق سے ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے دین کا کئی پہلوؤں سے حصہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دین کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں تو ہیں ہی، عقیدے کی کوئی کتاب اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اہل حق اور اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں آپ پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی بلندی کردار، ان کے قدوہ ہونے کی حیثیت، اللہ اور رسول کے نزدیک ان کی حیثیت اور ان سے متعلق قرآن و حدیث کی تلقینات کو خصوصی اہمیت دی ہے اور اسے عقیدے کا حصہ بتایا ہے. لہٰذا جس طرح ہم دنیا کے کچھ بادشاہوں، شخصیتوں اور لوگوں کے متعلق پڑھتے لکھتے اور بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو یہ دھیان رہے کہ صحابہ کرام پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، تو یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے،
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر گفتگو ایمان کا ایک جز ہے اور اہم جز ہے۔ اس جز کو اگر آپ ہٹا دیں تو ایمان کی پوری بنیاد اور پوری عمارت ڈھا سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کروں ایک دو پہلو کو کہ کیسے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے متعدد مرتبہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث سنی ہے کہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کا مزہ چکھے گا، جس کے اندر نہیں ہوگی وہ نہیں چکھے گا۔ سب سے پہلی خصلت یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور دوسری خصلت یہ بتائی کہ اللہ کسی انسان سے اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کا ایک سرا ہے، ڈھانچہ ہے، توحید کی ایک اہم بنیاد ہے کہ آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ محبت کا تقاضا دوستی ہے اور نفرت کا تقاضا دشمنی ہے۔ اگر اللہ سے ایک آدمی کو محبت ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت ہونا اس محبت میں لازمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کے مبغوض آدمی سے نفرت ہونا لازمی ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے فرعون بہت پسند ہے، ابو جہل سے بڑی محبت ہے، نمرود سے بڑی عقیدت ہے؟ کوئی ایسی شخصیت جس کے بارے میں کتاب و سنت سے بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کا، دین حق کا دشمن ہے، اس سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی ایسے شخص سے دوستی، عقیدت، احترام کا مظاہرہ کرے تو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ سے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ایمان کا ایک اہم ولا اور برا، دین کی ایک اہم بنیاد ہے عقیدے کی۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا اللہ کے لیے محبت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے یا صحابہ کرام کی میں سے کسی بھی شخصیت سے جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو آپ اٹھائیے عقیدے کی کتاب، امام طحاوی اور دوسرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، کفر ہے، فجور ہے، ایمان کے منافی ہے۔ مختلف درجات ہو سکتے ہیں، جیسی آپ کی مخالفت ویسا آپ کا درجہ، کفر میں، نفاق میں۔ تو ایمان سے اس کا بھرپور تعلق ہے۔ اب اس کو یوں بھی دیکھیے کہ اللہ سے کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ سرسری سے طور پر گزر جانے والی بات ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوئے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات کو جاننا، ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ سے ناراض ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہے اس سے ناراض ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے اگر اس سے کوئی ناراض ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو کیا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے؟ کیا وہ قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے؟ قرآن کی ان آیتوں کا جس میں صحابہ کرام کی مدح ہے، تعریف و توصیف ہے، ان کے ایمان اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، پروانہ ہے، ان ساری آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اور اگر تعویل بھی کر رہا ہے تو بہرحال وہ انتہائی سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، جرأت کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، عمومی طور سے بھی اور خصوصی طور سے بھی۔ بعض روایتوں میں نام لے کر ہے، جیسے حضرت علی کے بارے میں، انصار کے بارے میں، حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اب انصار سے محبت جب ایمان کا حصہ ہے تو مہاجرین کا درجہ بالتحقیق اور متفق علیہ طور پر انصار سے بڑھ کر ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا تو انصار سے پہلے مہاجرین کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہر جگہ پہلے مہاجرین کا ذکر کیا۔ اہل علم نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہاجرین کا علی العموم درجہ انصار سے بڑھا ہوا ہے، تو انصار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے، تو مہاجرین سے بھی محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہوا۔ اور اگر کوئی شخص ان سے محبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب وہ اپنے ایمان سے خالی ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام
ایمان ہدایت اور اللہ اور اس کے رسول کی طاعت و فرما برداری کا معیار ہیں، ہمارے لیے قدوہ ہیں، قدوہ نمونہ۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی قرآن نے متعین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بڑی مشہور آیت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی سورہ بقرہ کی، کہ اگر لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے آپ، یعنی مخاطب صحابہ ہیں، جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابہ کرام ہی تھے ایمان والے، تو جیسے تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ دوسرے لوگ بھی، یہود نصارہ مشرکین دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں تو فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ کتنی کلیئر بات ہے، غور کیجئے کہ صحابہ کی طرح جس کا ایمان ہو جائے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ ہدایت والا ہوگا۔ اس کا مطلب صحابہ کا ایمان ہدایت کا معیار ہے، اور یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہے، سورہ جمعہ میں اور دوسری جگہ پہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہاں وہ آیت ہے کہ اللہ نے امیوں میں رسول بنا کر آپ کو بھیجا اور یہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ پہلے جو ہے وہ ضلال مبین میں کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام پہلے گمراہی میں تھے، اس کا مطلب اب ہدایت پر ہے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے، شہادت ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی، میں نے ایک پیش کی۔ اس کے علاوہ قرآن کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں المومنین سے مراد اولین درجے میں صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کی اس آیت کے نزول کے وقت مومنین صحابہ ہی تھے، تو جو نبی کی مخالفت کرے اور صحابہ کے خلاف چلے، اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ صحابہ کا مجموعی طریقہ وہی تھا جو نبی کا تھا۔ اب جو ان کی مخالفت کرے، نبی کے منہج و عقیدے کے خلاف جائے، صحابہ کے منہج و عقیدے کے خلاف جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے پر چلنے دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے، اب توفیق سے محروم ہوگا، ہدایت سے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے المؤمنین، امام شافعی کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اگر کسی معاملے پر صحابہ کرام متفق ہوں تو کوئی شخص اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا اتفاق یعنی اجماع شرعی طور پر حجت ہے، قرآن کی اس دلیل کے مطابق حجت ہے، اور بعد کے کسی زمانے میں علماء فن اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی ہدایت ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال کے طور پہ سورہ فتح میں صحابہ کرام کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہے۔ دیکھیے وہی ولا اور برا، صحابہ کرام کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ کفر اور ایمان ہے۔ ایمان والا ان کے محبوب ہے، ان پر وہ رحم دل ہیں، اور کفر والوں پر وہ سخت ہیں۔ ان کی ولا اور برا کا یہ معاملہ، یہ ولا اور برا کا ایک وصف ان کے عقیدے اور منہج کو بتاتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کی آپس کی عبادت و تقوی کا، ورع اور زہد کا معاملہ کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور رکوع کی حالت میں۔ یہ ان کا عمل ہوا، عبادت ریاضت، اللہ سے تعلق، لوگوں سے تعلق، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ سے تعلق، تراہم رکعا سجدا۔ اور یہ جو ظاہری اور یہ جو ظاہری عمل دکھ رہا ہے اللہ اور بندوں سے تعلق کا، اس کے بارے میں اللہ کی گواہی سنیے آگے اسی آیت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ایسا کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے کہ صحابہ کرام باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مخلص ہیں، ریاکار، شہرت طرف، دنیا دار یا منافق نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی گواہی ہے۔ ان آیتوں میں صحابہ کرام کے ظاہر و باطن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور جب یہ گواہی دی تو کیوں دی؟ قرآن مجید قیامت تک کے لیے قرآن کی آیتوں میں اسے تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کی یہ شخصیات اور سیرت، ان کا یہ کردار نمونہ بنے، قدوہ بنے،
اور یہ نمونہ اور قدوہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات میں ہو یا کسی بھی حالات میں، ان کو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان راہ راست پر رہیں، فتنوں کی یلغار میں، فتنوں کے طوفان میں، شیاطین الانس والجن کے بہکاوے میں نہ آئیں، فتنوں کا شکار ہو کر صراط مستقیم سے نہ ہٹیں، اگر یہ چاہتے ہیں تو انہیں صحابہ کرام کی یہ زندگیاں بتائی جائے کہ ان کا کردار یہ تھا۔ کفر اور ایمان کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کیجیے، سجدہ اور رکوع اعلیٰ یعنی نماز روزے کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کیجیے، دل کو صاف کر کے جو بھی عمل کیجیے اللہ کے لیے کیجیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، سارے کام معاملات انہی بنیادوں پر طے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی شخصیات کی بنیاد پر ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر ان کی شخصیت ہی مجروح ہو جائے، ان کی شخصیت ہی کو ہی مخدوش بنا دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، ناقابل اعتماد بنا دیا جائے، تو ہمارے لیے اسوہ، قدوہ، ہدایت کا معیار، اللہ اور اس کے رسول کی کیسے پیروی کرنا ہے، یہ نمونہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ہمارے سامنے کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں، اس میں نجات پانے والے کا طریقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی سب کو یاد ہے۔ اختلافات پیدا ہوں گے امت میں، اللہ کے رسول اللہ کی سنن کی مشہور حدیث، انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ کتنوں نے یہ حدیث سنی؟ ارباز بن ساریہ کی حدیث جو لمبی ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اختلاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، فرقہ بندیاں ہوں گی، پھر بھی ان ساری چیزوں کے باوجود آپ صحابہ کرام کے بارے میں توثیق کر رہے ہیں کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اس میں خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کے ساتھ تمام صحابہ شامل ہوتے ہیں۔ فی الحال اس کی تفصیل اور اس میں جانے کی مجھے موقع نہیں ہے، اور میں جو بنیادی طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں مقصود اس میں حاصل ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے ساتھ، ان کی سنت اپنے طریقے کے ساتھ، صحابہ کرام کے طریقے کو نجات کا راستہ بتایا ہے، صحیح منہج بتایا ہے۔ بدعت کے بہت سارے طریقے ایجاد ہوں گے، ان سے بچ کر صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اتنی ساری وضاحتوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی وہ تلقینات بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان دونوں کے درمیان تھوڑی تکرار ہو گئی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں تھوڑی سی تفصیل ہے، بخاری میں اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن میں ایسا ہوا، اور حضرت خالد نے سخت باتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دی، بلایا اور کہا کہ تم میرے صحابہ سے سخت سست بات کر رہے ہو، ان سے، جبکہ خود خالد بن ولید بھی صحابی ہیں۔ آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفقتم مثل احد ذہبا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ ذلك مد احدهم او نصیفہ او کما قال، تو ان سابقون الاولون صحابہ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے کے صحابہ نے جو ایک مد اور آدھا مد، کلو آدھا کلو اور پاؤ کلو جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونے کا وقت بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان نصوص پر غور کیجئے، میں نے بہت کم پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ مقام کیا بنتا ہے؟ ہاں، بعد کے لوگ اتنا سونا کما سکتے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے کوئی کما لیا تو اتنا خرچ کرے گا، اور اگر خرچ کر دے بالفرض محال، درجے کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے مد اور آدھا مد جو خرچ کیا، بعد والے کے احد پہاڑ کے برابر کا سونا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مقام ہے صحابہ کا؟ اگر اس سلسلے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال پیش کریں تو موٹی کتاب تیار ہوگی کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کو برا مت کہو، ان میں سے کوئی شخص اگر ایک ساعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہوا ہے تو تمہارے سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح کا قول ہے ان کا لگ بھگ، یہ ان کا مقام ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ان کا مقام بتایا، اور میں نے بتایا کہ یہ ایمان کا حصہ ہو گیا، اور چونکہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، جن کی تعدیل، جن کی تعریف، توثیق اور مدح و تعریف اللہ اور رسول نے کی ہے، ہم اس پر کیڑا کیسے نکال سکتے ہیں؟ اسی لیے ائمہ محدثین اور اس امت کے اہل سنت کا اصول ہے کہ صحابہ پر جرح نہیں کی جائے گی، صحابہ کرام پر جرح نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرا یہ قول دھیان میں رکھیے، لکھ لیجئے اس کو، ابھی آئندہ شاید اس کو میں متن کے ساتھ نقل کروں گا، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام میں قتال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں بھی کی، میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اتفاق کرے گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ عمار کو دو گروہ میں سے وہ قتل کرے گا، عمار بن یاسر کو، جو فئت باغیہ ہوگا، اس کا مطلب مسلمانوں کے دو گروہ میں قتل ہوگا۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا کہ صحابہ کرام میں جنگ ہوگی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کو اور رسول کو معلوم تھا، اللہ نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کرام میں جنگ ہوگی، اختلاف ہوگا، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینا۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ جائز ہو سکتا ہے؟ دھیان دیجئے، اس تمہید کو سامنے رکھیے۔ اب اس تمہید کی روشنی میں اس موضوع پر بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی شخصیت کا پر ایمان رکھنا، ان کی عزت و ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو قدوہ ماننا، ان کو مرکز اطاعت و ہدایت ماننا، ان کے منہج کو اختیار کرنا، یہ ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیم کا حصہ ہے، اس لیے ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے صرف۔ اس لیے تاریخی اعتبار پر صرف اس پر بحث نہیں کی جائے گی جیسا کہ کچھ گمراہ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام پر آخری بات، صحابہ کرام سے متعلق ایک اہم بات یہ کہ صحابہ کرام ہمارے پورے دین کے راوی ہیں۔ امام ابو زرعہ رازی جو امام بخاری کے شاگرد اور امام مسلم کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ صحابہ کرام یا صحابہ میں سے کسی کو نشانہ بنا رہا ہے تو تم خود اس کو جان جاؤ کہ وہ ملحد و زندیق ہے، بے دین ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث حق ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہ قرآن کو نشانہ بنا رہا ہے، حدیثوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس لیے زیادہ لائق ہے کہ اس شخص کو ہم ملحد اور بے دین کہیں جو صحابہ کرام کو بے دین کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ بے دین ہے، بد دین ہے، اس کو مجروح مانیے، اس کو اپنے سے دور کیجیے، اپنے آپ کو اس سے دور کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان ناسا یتناولون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ابا بکر و عمر، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو ام المومنین نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ صحابہ کرام اللہ کی محبوب لوگ تھے، یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے اجر کا سلسلہ تھم گیا، یعنی عمل کا سلسلہ کٹ گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، اس لیے ان کی زبانیں دراز کر دی۔ یہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کا برا کہنا صحابہ کرام کے لیے نیکیاں ہیں، قیامت کے دن یہ ان کی نیکی بنے گی، ان کی نیکیوں سے ان کو ملے گا۔ ان ساری باتوں اور تمہید کی بنیاد پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صحابہ یا صحابہ میں سے کسی ایک شخصیت کو نشانہ بناتا ہے تو دراصل اس کا مقصود دین ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی پارسا بتاتا ہو، اس کا اصل مقصود اور اس کا نشانہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین ہے۔ وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے اس دین کو اور دین کی تعلیمات کو ہمارے بچوں کے لیے قدوہ نمونے کو، ہماری ہدایت اور صحیح منہج کو جو ہے مجروح کر رہا ہے،
سنت اور بدعت کو خلط ملط کر رہا ہے. اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا سامان، بنیادی سامان غائب ہو جاتا ہے. ہماری ہدایت کا اور منہج کا سامان غائب ہو جاتا ہے. سنت اور بدعت میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، حق اور باطل میں تفریق کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اعدائے اسلام نے جب غور کیا، مسلمانوں کے دشمنوں نے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 100-200 سال کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب دنیا میں موجود تھے تبھی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ کرام کے خلاف کچھ کوششیں کی گئیں، وہاں کامیابی نہیں ہوئی، وحی کا نزول ہوتا تھا. پھر آپ کے بعد کے زمانے میں اس چیز کو شدت سے موقع ملا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، جب عبداللہ بن سبا اور خوارج کے ٹولے نے پہلے حضرت عثمان غنی کے خلاف محاذ کھڑا کرنا چاہا. جب کامیاب نہیں ہوئے براہ راست تو بڑی پلاننگ سے اندرونی طور پر کہا کہ پہلے ہم کو راستہ ہموار کرنا چاہیے، ہتھیار والی مخالفت سے پہلے زبان والی مخالفت کرنی چاہیے. چنانچہ ان کے تربیت یافتہ لوگ صحابہ کرام مدینہ میں اور مسلمانوں کے بیچ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر، کردار پر، ان کے کاموں پر جو ہے اعتراضات شروع کیا، کیڑے نکالنا شروع کیا، تنقیدیں کی، مخالفتیں کی، اور آہستہ آہستہ ماحول بنایا. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس سے حضرت عثمان غنی کو گھیرا گیا، آپ کو نظر بند کیا گیا، اور بالآخر شہادت پر آپ کے جو ہے معاملہ منتج ہوا. اور پھر فتنوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے چلتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا، حضرت علی اور حضرت عائشہ، عبداللہ بن زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، حضرت امیر معاویہ اور ان کے درمیان جنگ صفین ہوئی. ان چیزوں کو نشانہ بنا کر ٹارگٹ کر کے دشمنان اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ پلاننگ کی. آپ اگر کتابیں پڑھیں تو مسلمان یا اسلام کو کیسے مجروح کیا جائے، باطنیہ کے ایک طبقے نے باقاعدہ پلاننگ کی، جس میں یہود کو بھی شامل کیا، مزدہ اور مزدکیہ جو ایران کے مذہب تھے، مجوسیوں کے کی شاخیں سمجھ لیجئے، زرتشتی، مزدکی، مانویہ، اور پھر ان کے ساتھ اس امت میں جن لوگوں کو ہم روافض یا شیعہ کہتے ہیں ان کو بھی شامل کیا. ان کے مختلف طبقات ہیں. تو ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو اسلام سے کیسے دور کیا جائے، کیسے ان کو قرآن و حدیث کے مخالف بنایا جائے. مسلمان رکھتے ہوئے ہتھیار سے ڈائریکٹ لڑائی میں بدعتوں کو پیش کرنے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو کیا کیا جائے. تو ان کے 2-3 حصے بنیادی بنائے انہوں نے. سب سے پہلی بنیاد یہ کہ یہ کہو کہ قرآن کا کچھ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں صرف وہی مقصود نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ظاہر کے ساتھ ساتھ قرآن کے باطنی معنی بھی مراد ہے. اب باطنی معنی کیسے مانیں گے؟ قرآن کا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر مل رہے ہیں. تو اب یہاں سمندر سے لوگ سمندر سمجھ رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ سمندر سے 2 سمندر سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ ہے. تو اب یہ کیسے بیان کیا جائے، ایک آدمی کیسے مانے گا مسلمانوں میں سے؟ تو کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے یہ کہیں کہ اس کو امام معصوم اور اہل بیت کے کسی امام اور شخصیت کی طرف منسوب کر دیا جائے. ہم کوئی قرآن کا معنی بیان کریں کہ اس کا یہ معنی نہیں یہ ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے فلاں امام سے مروی ہے. مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت یقینی طور سے ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس عقیدت کے ذریعے ہم جاہلوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ عقیدت کے رنگ میں وہ تحقیق ہی نہ کریں، اہل بیت کی طرف کوئی بات کوئی روایت منسوب کر دے، وہ آنکھ بند کر کے قبول کر لیں گے. اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ باطنیہ نے مختلف فرقوں کی تشکیل دی. ابھی ایسے کئی نام ہیں جو میں لوں گا تو شاید آپ لوگوں نے سنا، لیکن پائے جاتے ہیں. آج کے دور میں ابھی جو مڈل ایسٹ میں جو واقعات ہو رہے ہیں، داعش پیدا ہوئی تھی ایران میں، شام میں اور مختلف جگہوں پر جو الگ الگ گروہ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا دروز. یہ ایک باطنی فرقہ ہے، آج پائے جاتے ہیں. اسلامی نام رکھتے ہیں، ظاہر میں مسلمان لگتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس کی ایک قسم سمجھ لیجئے کہ بوہرا ہے. ان کے عقائد کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو. شیعوں کے یہاں تقریباً 37 یا اس سے کم و بیش فرقے ہیں، اور ان کے ہاں ایسے عقیدے ہیں جو غالب فرقے ہیں. جیسے شام کا جو بشار اسد تھا، جو نصیری کہلاتے ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا، وہ اللہ ہو گئے تھے.
یہ میں بہت ہلکا سا تعارف کرا رہا ہوں. محمرہ، دروز، بعد میں یہ قادیانی بھائیوں کو بھی باطنیہ میں شمار کیا جاتا ہے. باطنی وہ فرقے ہیں جو ظاہر میں مسلمان لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ اور ہیں، اور وہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. بابیہ بھی ہیں اس میں، بہائیہ بھی ہیں اس میں، دروز ہیں، محمرہ ہیں، ایسے اور بھی کئی نام ہیں. ان سب کے لیے ایک راستہ اور پل بنے اہل سنت کے درمیان صوفیہ، اہل تصوف. دھیان سے سنیے گا، ان کے بارے میں بیان کرو تو بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ہندوستان پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات تصوف سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے علماء، علامہ جن کو لوگ عقیدت سے دیکھتے ہیں، جبکہ صوفیت اور تصوف کا وجود اسلام کی مخالفت میں ہوا. یہ باطنیہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ تاریخ پڑھیے، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. اور اہم بات، یہ 6 7ویں علامہ عیسائی علیہ ظہیر نے لکھا اپنی کتاب میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5ویں یا 6 صدی میں ان کے اکثر سلسلے وجود میں آئے، لیکن انہوں نے ان کے سارے سلسلے کے لوگ جو اجمی ہیں، کوئی ایران کا ہے، خراسان کا ہے، فلاں اور فلاں جگہ کا ہے، لیکن اپنا رشتہ اور نسب اہل بیت سے جوڑتے ہیں کہ ہمارا نسب حضرت علی سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، فلاں سے. ہر کوئی اس میں سے جتنے سلسلے ہیں تقریباً تمام. ایک سلسلہ میں نے سنا صرف کہ وہ حضرت عمر سے جوڑا جاتا ہے، پڑھا، وہ تحقیق نہیں کر سکا، لیکن عمومی طور سے جان جتنے صوفیوں کے سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سحر وردیہ، رفاعیہ اور نہ جانے کیا کیا، سب سلسلے اہل بیت سے جوڑے جاتے ہیں. اہل بیت سے جوڑ کر لوگوں میں عقیدت اور مودت پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت کا سلسلہ ہے، تو لوگ آدھی تحقیق یہیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر پیر صاحب کی حکایتیں، ہوا میں اڑنے اور پانی پہ چلنے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو لوگ اور عقیدت میں آ جاتے ہیں. اور پھر کشف، خواب، ان کو ذریعہ بنا کر قرآن و حدیث کے خلاف باتیں، عبادتیں، اوراد، وظائف، اعمال بتائے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ قرآن و حدیث میں شرک ہے، ہماری تعلیمات میں توحید ہے، اگر جنت چاہیے تو قرآن حدیث کو چھوڑو. یہ اس کا اصلی مقصود ہے، اور یہ کتابوں میں درج ہے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حوالے مل جائیں گے کھلے طور سے. انہی باطنیہ نے جو نشانہ بنایا، آپ کو لگے گا میں موضوع سے ہٹ گیا، نہیں، انہی باطنیہ نے جب یہ روایتوں کو، قرآن کو مجروح کرنا چاہا تو انہوں نے محبت آل بیت کو، محبت اہل بیت کو بنیاد بنا کر یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام کے دیگر طبقات کو مجروح کیا جائے، اور اس میں انہیں بعض واقعات جیسے جنگ جمل، جنگ صفین، پھر اس کے بعد کربلا، اس قسم کے جو واقعات عہد اسلامی تاریخ میں ہوئے، اس کو جو ہے بہت اپنے لیے سازگار سمجھ کر کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو اسلام کا مخالف بنانے کی کوشش کی. ان کو جہنمی، ان کو کافر، ان کو منافق اور نہ جانے کیا کیا. اور یہ سلسلہ، بات لمبی ہو رہی ہے، یہ سلسلہ اس زمانے سے لے کر، میں نے کہا باطنیہ سے، صوفیوں کا سلسلہ، پھر اس کے بعد آگے تصوف جو ہے وہ 2ری 3ری صدی میں پیدا ہو گیا تھا، لیکن یہ باقاعدہ سلسلے 5ویں 6ٹی صدی میں اہل بیت کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور پھر جو روافظ ہیں، شیعہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام دشمنی کی اپنی تمام تر بنیاد محبت اہل بیت پر رکھی، حب اہل بیت. محرم الحرام میں اسی کو بنیاد بنا کر جو تعزیہ داری اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. حب اہل بیت کے آڑ میں اس کو بنیاد بنا کر، جبکہ اس میں بھی وہ سچے نہیں ہیں. اہل بیت کی سب سے زیادہ بے عزتی رفض اہل تشیع اور شیعہ کرتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر علماء نے لکھا ہے، کتابیں درج ہے کہ سب سے زیادہ بے عزتی انہوں نے کی اور کرتے ہیں. لیکن لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے محبت اہل بیت کو ڈھونگ بنا کر صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں. اس میں بہت زیادہ، سب سے زیادہ جس شخصیت کو انہوں نے اپنے لیے سازگار اور اچھا لقمہ سمجھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. اہل علم نے بیان کیا، ایک نہیں متعدد لوگوں نے، کہ اسلامی تاریخ میں یا صحابہ کرام کے درمیان جو سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہے، جن کو دشمنان دین نے، اہل رفض و تشیع ہی نے نہیں، ان کے جتنے اعلی کار ایجنٹ ہیں آج بھی، سب سے زیادہ جس شخصیت کو نشانہ بنایا وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کرنا چاہیے.
دنیا کے حاکموں کو کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے. ابھی آپ پڑھیں گے, ہاں میں بتاؤں گا, شاید آج نہ پہنچ سکے ہم لوگ. ہاں تو حضرت ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں, اور صحیح روایت ہے, صحیح سند سے ہے, تاریخ دمشق وغیرہ میں نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے, ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, غور سے سنیے گا, بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا, لیکن یہ ابن عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاست کے لائق اور سیاست و قیادت میں امیر معاویہ سے زیادہ قابل کسی کو نہیں پایا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر آپ کے والد, وہ تو بہت اونچے سیاستداں تھے. تو حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ ابو بکر اور عمر اور دوسرے صحابہ فضلوں میں, مرتبے میں, مقام میں امیر معاویہ سے بہت اونچے ہیں, صحیح بات ہے, ان کا مقام, مرتبہ اور دوسری صلاحیتیں بہت اچھی ہیں, بہت اونچے ہیں, لیکن سیادت و قیادت کا جو مادہ امیر معاویہ میں تھا وہ کسی میں نہیں تھا. اور یہ خود حضرت عمر فاروق بھی اعتراف کرتے تھے بعض مقامات پر, صحیح سند سے ثابت ہے. وہ کہتے تھے کہ تم قیصر و کسریٰ کا تذکرہ کرتے ہو, ان کی چالاکی, ہوشیاری, دہا کا لفظ ہے, ہاں, تذکرون قیصر و کسریٰ و دہاءہما, یہ ان کا قول ہے. وتدعون معاویہ ابی سفیان, تم قیصر و کسریٰ کی چالاکی اور ان کی ہوشیاری اور ان کی سلطنت کا ذکر کرتے ہو, اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بھول جاتے ہو, یہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں. یہ حضرت عمر کہتے ہیں. حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شخصیت کو نشانہ بنا کر حضرت عمر, حضرت عثمان, پھر ان کے موافقین, پھر ان کے ساتھی جو حضرت علی کے مقابلے میں ان کے ساتھ تھے, ان سارے لوگوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پورے اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے سے چل رہا ہے, روافظ اور شیعوں کے تو عقیدے کا حصہ ہے. خمینی جیسے آدمی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صبح و شام ہر نماز کے بعد ابو بکر اور عمر پر لعنت بھیجنا, ان سے تبرہ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کی فضیلتیں انہوں نے بیان کی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی وہ لوگ جہنمی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ان کی ٹکسال میں جہاں لاکھوں حدیثیں, شیعوں کے یہاں لاکھوں حدیثیں اہل بیت کے مناقب میں گڑھی گئی, لاکھوں بول رہا ہوں, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ایک کتاب میں نے پڑھا کہ صرف حضرت علی کے مناقب میں 3 لاکھ حدیثیں بنائی تھی شیعوں نے, 3 لاکھ. تو جہاں اہل بیت کے مناقب میں حدیثیں بنائی گئی, وہاں عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں, برائی میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں حدیثیں گڑھی گئیں. اور ان حدیثوں کو آج ان کے کچھ ایجنٹ ہمارے درمیان پیش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ان کا یہ طریقہ تھا, اور آج آپ دیکھیے کہ ان کے کچھ گرگے, اعلی کار, جن کو عام زبان میں ہم ایجنٹ کہہ لیں, اہل سنت والجماعت کا مکھوٹا لگا کر ہمارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اہل سنت کا چہرہ بتاتے ہیں. میں نام لوں, سلمان الحسینی ندوی, جس نے سعودی عرب کا کھایا اور اب ایران کی گا رہا ہے. سعودی عرب میں پڑھا, ان کے اخراجات پر بڑے مزے لیے, سفر کیے, اور کسی معاملے پہ بگڑ گئی تو معاملہ بگڑ گیا. یہ اس نے داعش کو کی تعریف کیا. ابو مصعب داعش کے امیر کو اپنا امیر کہا تھا. ہندوستانی حکومت نے جب پیشکش لگایا تو اس کی برائی کر کے جو ہے ان کی زبان بولنے لگا. شیعوں کا سواگت کرتا ہے, حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا, امیر معاویہ کو برا بھلا کہا. اور ابھی ایک کلپ تازہ آئی ہے, اس میں وہ کہتا ہے, روایت پیش کرتا ہے کہ معاویہ اس امت کا فرعون ہے جو شیعوں کی من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے, اور اس کو وہ صحیح کہتا ہے. ایسے اور بھی گرگے ہیں. میں نے ایک کا نام لیا, مرزا علی انجینئر, پاکستان کا جاہل, شیعوں کا اعلی کار ہے. ہمارے یہاں خبر نہیں ہے, شیعوں کے مدرسے میں جاتا ہے, ان سے روابط رکھتا ہے, سنیوں سے بھاگتا ہے. ہمارے یہاں لوگ نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کو چیلنج کرتا ہے. علماء جب اس سے وقت لینے جاتے ہیں تو بھاگتا ہے, انکار کرتا ہے, بہانے بازیاں کرتا ہے, قرآن کی آیت ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا. پڑھیے وہاں کے علماء کو, دیکھیے اس کے اپنے تضادات, کل کچھ کہتا تھا آج کچھ کہتا ہے. ہمارے کچھ نوجوان اس سے متاثر ہیں. مولانا ابو الاعلیٰ مودودی, خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت, انہوں نے ملوکیت کا, خلافت کیسے ملوکیت میں تبدیل ہوئی, اس کو بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ, حضرت عمرو بن عاص, حضرت مغیرہ بن شعبہ اور متعدد صحابہ کرام کے تعلق سے ان روایتوں کو پیش کیا ہے جو شیعی روایتیں,
ان کے مقابل کی روایتوں کو رد کر دیا. اس کو پڑھنے والے بہت سی شخصیات ایسی ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اسی مالیگاؤں میں. ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ جب سے میں نے مودودی صاحب کی یہ کتاب پڑھی، امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا، یہ میں نے سنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی کانوں سے. موجود ہے وہ شخص، ان کو علامہ کہا جائے، اور ان کی شخصیت کا نام لے کے ہم اگر تنقید کر دیں تو بہت سے لوگوں کو مولانا نے نام لے لیا. وہ امیر معاویہ کی برائی کریں، آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا. اگر آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تو میں لکھ لیجئے، میں بیان کر رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، جو ابھی دلیلیں بیان کی اور ابھی آگے بیان کروں گا کہ آپ کا ایمان درست نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک کیجئے. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو اگر کوئی شخص نشانہ بناتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، تو آپ ان کا دفاع کریں. یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان کو یہ کرنا چاہیے. حق ہے صحابہ کا ہم پر کہ ان سے ان چیزوں کو صاف کریں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کے تعلق سے. تو ان کے اعلی کار ہمارے درمیان ہیں، جھوٹی سچی روایتیں بیان کی جا رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فراموش کرایا جا رہا ہے. اگر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، میں نے ابھی کہا تھا ایک اور روایت ہے جو صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو تم رک جاؤ. یہ میرے پاس سامنے ایک کتاب ہے، اس میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کے تعلق سے اہل سنت کا موقف کیا ہے. اور اس تناظر میں بتایا کہ حضرت علی اگرچہ حق کے زیادہ قریب ہیں، دھیان سے سنیے، حضرت علی حق کے زیادہ قریب ہیں حدیث و روایتوں کے مطابق، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا تھی لیکن وہ تعویل کرنے والے تھے اور مقصد دونوں کا حق تھا. آگے آئے گی بات کہ مقصد دونوں کا حق تھا، کوئی دنیاوی مقصد دونوں کا نہیں تھا. عہدہ اور لالچ، کسی عہدے کا لالچ کسی کو نہیں تھا، سیاست اور دنیاوی مقاصد بالکل نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ عثمان غنی کے قصاص کے طلبگار تھے. حضرت علی کہتے تھے کہ آپ بیعت کر لیجئے، میں قصاص لوں گا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے ارد گرد تو وہی لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں، ہم ایسے کیسے بھروسہ کر لیں. ان کا اندیشہ تھا اس حالات کے تقاضے میں. وہ غلطی کیے لیکن مجتہد تھے، جان بوجھ کر نہیں کیا. اور اسی تناظر میں اس حدیث کو لوگوں نے محمول کیا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو تم ٹھہر جاؤ. علامہ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو اس بات کو ہم نے کلی طور سے فراموش کر دیا. صحابہ کرام کا قدوہ، نمونہ، کارنامے، ان کے جو قربانیاں ہیں، آج ہمارے نوجوان وہ کم جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں کم بتایا جاتا ہے. اور یہ سلمان حسینی جیسے شیعوں کے اعلی کار دم چھلے، جو کہ یہودیوں کے دم چھلے ہیں، ہاں شیعہ، ان کے دم چھلے ہمارے نوجوانوں کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس سے صحابہ کرام کی شخصیت ان کے ذہن و دماغ میں مجروح ہو رہی ہے. اس لیے اس عنوان اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی شدید ضرورت ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آج ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی شخصیت اور کردار، کارنامے، اخلاق، خوبیاں، نمونے جو ہمارے لیے اتنے وسیع ہیں کہ وہ کئی کتابوں میں آ سکتے ہیں. یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ ایک ہے، 20 کتاب سلف سے خلف تک لوگوں نے لکھی ہے، بلکہ 50 بولنا چاہیے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت پر. ہمارے ہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ذوق ہی نہیں رہا. آئیے پہلے اس سلسلے میں اب حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کے بارے میں ایک سرسری نظر ڈالیں، ان کی زندگی کی جو تفصیل ہے شروع سے لے کے آخر تک، اس پر ایک ہلکی سی نظر پہلے ڈالیں، پھر ان کی شخصیت سے متعلق گفتگو کریں. اور میں یہاں وضاحت کر دوں کہ آج کے اس درس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گفتگو مکمل نہیں ہوگی. اس درس کے اگلے ہفتہ یعنی اگلے جمعرات کو بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر اسی وقت جو ہے مزید اس کا دوسرا سلسلہ ہوگا، جس پر ہم ان کے اعتراضات یا باقی بحثوں کو جو ضروری ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے. حضرت امیر معاویہ کی زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چند سطروں میں. سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں خال المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں. اس میں کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں. میں نے سنا ہے بھی بعض جاہل لوگ اس پر مذاق بھی اڑاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے ہوا خال المؤمنین. بعض علماء کو اس پہ اختلاف ہے. کیوں؟ وہ ایک شرعی حکم کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں. قرآن نے کہا آپ کی وفات کے بعد آپ سے ان لوگوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا.
ایک شرعی حکم و فیصلہ ہے. تو اب کیا جس طرح وہ مائیں مانی گئی تو ان کے جو بھائی ہیں ہمارے ماموں ہیں تو اس کو اسی طرح ماموں مانا جائے گا؟ اس بنیاد پر یہ اختلاف ہے کہ ان کو ماموں مانا جائے گا نہیں، یا شریعت جو ہمارے حقیقی ماموں کا جو رشتہ ہوتا ہے قائم، کہ پھر وہ بھی کسی سے شادی نہیں کر پائیں گے کہ وہ ماموں ہو گئے. تو اس بنیاد پر اختلاف ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، سلف کی تصریحات کے مطابق، درجے کے اعتبار سے وہ سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی، اور امہات المومنین کے جتنے بھائی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ان کو ماموں کہا جائے گا. تو میرے سامنے جو لکھا ہے کہ وہ خال المؤمنین ہیں، اور رسول رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی کے کاتب ہیں. ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے. علامہ ابن تیمیہ کا ایک جملہ ہے اس کاتب وحی، اور اس کا ثبوت ہے. کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن بہت واضح ثبوت ہے صحیح مسلم کی، اور دوسری روایتیں موجود ہیں کہ آپ کاتبین وحی میں سے، اسلام لانے کے بعد آپ بھی کاتبین وحی کے گروہ میں شامل کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا. تو کاتب وحی ہیں. کاتب وحی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے علم، امانت داری، ان کے علم اور امانت داری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان کو دی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو پر اعتماد کیا. کس بارے میں؟ قرآن کے بارے میں. اور اس پر ہم شک کر رہے ہیں. یہ جاہل لوگ ان پر تان و تشنیع کے تیر چلا رہے ہیں. ہاں، امیر المومنین ہیں، ملک الاسلام، اسلام کے بادشاہ. ملوکیت والی بات جو کہتے ہیں، آپ کی ملوکیت اتفاق ہے اہل سنت کا کہ یہ ملک رحمت تھی، جو حدیث میں کہا گیا کہ خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد خلافت و رحمہ، اور خلافت ہوگی نبوت و خلافہ، نبوت و رحمہ، خلافت و رحمہ، پھر اس کے بعد ہے ملک و رحمہ. تو حضرت امیر معاویہ دنیا کے سارے بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ، انبیاء کے بعد. اور علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ان کا درجہ عدل و انصاف میں، اسلام کو قائم کرنے میں، حقدار کو حق دینے میں، حکومت کے نظام اور نظام میں اسلامی تعلیمات کو بروئے کار لانے میں خلفائے راشدین کے طریقے کے قریب تھا، اس سے دور نہیں تھا. اور جو لوگ آج امیر معاویہ کی اس ملوکیت کے نام پر تنقید کرتے ہیں، ان کو غیر اسلامی حکومت کہتے ہیں. وہ ایران کی حکومت کو، جہاں مطاع کی اجازت ہے، جہاں جو ہے نمازیں نہیں ہوتی، جہاں نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں، اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف، قبر پرستی ہے، شرک ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے کھلی تبرہ بازیاں ہیں، ان کو اسلامی حکومت کہتے ہیں. ان کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ملک الاسلام. کنیت تھی ابو عبد الرحمن. معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان ان کا نام تھا. صخر بن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب القرشی الاموی المکی. ہاں، آپ کا نسب، حضرت امیر معاویہ کا نسب عبد مناف میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یعنی یہ 2-3 پیڑھیوں کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کی والدہ ہند بنت عتبہ ہے، جو ربیہ بن عبد شمس کی بیٹی تھی. یہ بھی آگے چل کے سلسلے میں ملتی ہیں. ان کے یہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے. زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ 5 سال پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 سال، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 13 سال پہلے. لیکن مشہور اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. یہ لمبے تڑنگے آدمی تھے، گورا رنگ تھا، بڑے ہی حسین و جمیل اور باوقار شخصیت رکھتے تھے. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے، یہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچائی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. اگرچہ کافر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں دی. اور ان کے والد ابو سفیان کے مسلمان ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ اور ان کا خانوادہ اللہ مدینہ کی طرف سفر کر گئے، کچھ کر گئے. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حطات بن یزید مجاشعی جو انصاری صحابہ میں سے تھے، ان سے امیر معاویہ کی مواخات کی بھائی چارہ کرایا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے راضی تھے، خوش تھے، ان سے کوئی شکوہ شکایت یا کوئی ان کے تعلق سے کوئی برائی بیان نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ صحابیت بذات خود یہ سب سے عظیم فضیلت ہے۔ 20 اقوال آپ کو ملیں گے امام حسن بصری کے، امام احمد کے، ایک معافی بن عمران ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو 10 جواب ہیں، بڑے اچھے اچھے اور پیارے پیارے جواب دیے۔ تو اس میں امام احمد کا کہ ایک قول میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابیت پر ہم کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک یہ فضیلت ایسی ہے ایک انسان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، اور یہ یاد رکھے صحابی کی تعریف کرتے ہیں ہمارے علماء، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالۃ ایمانہ او مؤمنا بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حیات ہی مؤمنا بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وفات کے بعد خواب دیکھ لیا تو کوئی صحابی نہیں ہوگا، زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یعنی اگر کوئی کفر کی حالت میں ملا اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مسلمان ہوا تو وہ بھی صحابی نہیں۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام پر موت و مرتد نہ ہوا ہو، وہ ہے صحابی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے صحابی ہیں، اور صحابیت کے جتنے فضائل ہیں سب شامل ہیں، اور علماء کا اتفاق ہے، جو میں نے امام احمد کے قول کی طرف اشارہ کیا، حسن بصری اور دو بہت سارے قول، کہ بعد کی شخصیات وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہو، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، یا کوئی اور ہو، کتنا بھی اونچا درجہ پا لے، کسی ایک صحابی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اتفاق ہے علماء کا۔ اب اس تناظر میں غور کیجئے، آپ کے والد صاحب کو کوئی برا بھلا بول دے، گالی دے دے تو کتنا برا لگتا ہے۔ یہاں جو ہمارے یہاں احناف ہیں، اگر کوئی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو برا لگتا ہے، دشمنی کے جذبات شدت پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بریلوی ہیں، وہ جن کو پیر ولی مانتے ہیں، اولیاء کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ان کو بہت برا لگتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں اور فلاں کے بارے میں، امام احمد رضا کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنوں کا میں نے نام لیا اور نہیں لیا، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، جن کو جو مانتا ہے وہ ہیں یا نہیں ہے الگ بات ہے، جن کو جو مانتا ہے، ان سارے بزرگوں اور اولیاء کے سردار ہے صحابہ، ان کو سادات الاولیاء کہا جاتا ہے، تمام اولیاء کے سردار۔ اور دنیا کا کوئی ولی کتنا بھی مقام پالے، ان کی خاک پاک کو نہیں پا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کا اتنا درجہ کافی ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر معاویہ کا باب باندھا، تو اس میں جو اقوال نقل کی حضرت ابن عباس کا، اس میں ایک قول یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کافی ہے اتنا۔ تو کہا صحابی رسول ہیں، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب وحی، وحی کے کاتبین وحی کے ساتھ انہوں نے کتاب وحی کو لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد کثیر احادیث روایت کی، جو صحیحین اور اس کے علاوہ میں سنن میں، مسانید میں ہیں، اور صحابہ اور تابعین میں سے ایک بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی۔ اگر صحابہ آپ کو مسلمان نہیں مانتے تو آپ سے حدیث نقل کرتے؟ تابعین، تابعین، بخاری مسلم، اگر کوئی راوی مجروح ہو جائے تو اس کی حدیث نہیں لیتے تھے، ان کی حدیثوں کو نقل کیا تو کیا سمجھتے تھے؟ حدیث کے معاملے میں ان کو گویا معتبر مان رہے ہیں اور صحابی ہیں، اور ان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں حضرت امیر معاویہ سے مروی ہیں وہ 163 ہیں، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو درداء، جریر بجلی، نعمان بن بشیر، اور ان کے علاوہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے روایتیں نقل کی، اور تابعین میں سے سعید ابن مسیب، حمید بن عبد الرحمن، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے۔ یہ لوگ حدیثیں نقل کر رہے ہیں، روایتیں نقل کر رہے ہیں، اور آج کا ایک مسلم دشمن، صحابی دشمن، اسلام دشمن کہتا ہے کہ یہ اس امت کے فرعون ہے، نعوذ باللہ، وہ خود فرعون ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام حسن بصری سے کسی نے کہا، آگے آئے گا وہ قول، حسن بصری سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر لعنت بھیجتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ سے۔ حضرت حسن بصری نے کہا لعنت اللہ علی من یلعن علی ھذا، او کما قال، کہ جو امیر معاویہ پر لعنت بھیجتا ہے اس پر لعنتیں ہوں۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے
اس پر لعنتیں جو ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال شام میں امیر کی حیثیت سے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ یہاں ایک چیز انہوں نے ذکر نہیں کی جو کرنا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے وہ تذکر آئے گا، مسلمان ہونے کے بعد جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مہمات میں آپ کو امیر بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگوں میں بھیجا، جنگ حنین، جنگ تبوک اور طائف کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ شریک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد ایک بہت بڑا حصہ، مجھے ابھی تذکرہ کیا ہے، ایک بڑا اونٹوں کا، گھوڑے کا یا مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو جنگ میں بھی شریک رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قتال کیا، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور 20 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنایا۔ آگے اس کی کتنی تذکرہ آ سکے وہ نہیں، اہل علم نے، الگ الگ لوگوں نے، ہمارے علماء سلف نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی قابلیت، صلاحیت، فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ عمر فاروق جیسے مردم شناس، لوگوں کو پہچاننے والی شخصیت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا امیر بنایا۔ اس سے پہلے اس علاقے کے ان کے سگے بھائی یزید تھے، یزید بن ابی سفیان، اور دوسرے علاقوں پر امیر معاویہ تھے۔ جب یزید بن ابی سفیان کی وفات ہو گئی طاعون امواس میں، تو شام کے پورے علاقے کا امیر حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور 20 سال تک حضرت عثمان کیا ہے 20 سنہ امیرن شام پر رہے عمر اور حضرت عثمان کی خلافت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں شام کے امیر کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ شام کا جو علاقہ تھا وہ رومی سرحد سے ملتا تھا، اور اس اعتبار سے سرحدی علاقہ اعتبار ہونے کی حیثیت سے وہ بڑا حساس تھا۔ رومیوں سے باقاعدہ جنگیں ہوتی تھی، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، جنگیں ہوتی تھی، خطرے کا مقام تھا، اور اس نزاکت کو عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما جانتے تھے، اور اس کے لیے حضرت امیر معاویہ کو خاص طور سے اس کا لائق سمجھتے تھے کہ وہ اس علاقے کے لیے سب سے موضوع شخصیت ہے، اور ان کو چھوٹ دے رکھی تھی بعض چیزوں میں حضرت عمر فاروق نے کہ آپ اپنا رود دبدبہ بیان کرنے کے لیے اگر چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سنا کہ بہت اچھے لباس پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ آئے تو حضرت عمر نے ان کو چھڑی سے کچھ مارنا شروع کیا۔ حضرت امیر معاویہ پوچھتے رہے کہ کس وجہ سے، تو اس کے کہا کہ تم اس طرح کے لباس پہنتے ہو، تو امیر معاویہ نے کہا کہ اگر آپ منع کر دیں تو میں رک جاتا ہوں، اور نہ حقیقت یہ ہے کہ میں سرحدی علاقے میں ہوں، ان کے جاسوس آتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ہیبت، قوت اور حیثیت بتانے کے لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو کیا آپ منع کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں منع کروں تو یہ بھی حکمت کے خلاف ہوگا، اجازت دوں تو اس پر بھی لوگ سوال اٹھائیں گے، تم کو جیسا مناسب سمجھتا ہے کرو، اور اس کی اجازت دی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں نے اس روایت کو نقل کیا۔ تو کہا پھر اس کے بعد ثم خلیفتاً للمسلمین مثلہ، 20 سال شام میں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں امیر رہے شام کے، اور اس کے بعد 20 سال مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے امیر المؤمنین، تمام مسلمان، یعنی جو کوئی اختلاف، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کر لینے کے بعد مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ 20 سال تک مسلمانوں کے بلا اختلاف امیر معاویہ حاکم یا خلیفہ کہیں یا ملک کہیں، امیر رہے مسلمانوں کے۔ جتنے صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے، تابعین اعظام زندہ تھے، سب نے آپ پر بیعت کی، اتفاق کیا، اور بقول عبد الرحمن ابن خلدون عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عفو کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مسلمانوں کی اور اسلامی فتوحات کے بڑھتے قدم کے ساتھ امیر معاویہ کی قیادت میں مسلمانوں نے زندگیاں گزاری اس 20 سال میں۔ چنانچہ 20 سال رہے، اس کے بعد جو ہے فتوحات اور جہاد کا سلسلہ آپ کی زیر قیادت جاری رہا روم اور فرنگی علاقوں میں۔ ثم کان، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اجتہاد اور رائے کی بنیاد پر ہوا، چنانچہ ان کے درمیان بہت عظیم قتال ہوا جنگ صفین کی شکل میں۔ اور اس سلسلے میں یہ جملہ دھیان میں رکھیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ثواب اور بہتری تھی۔ محقق علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جن کے جو ہے دونوں میں جو ہے
حق کے قریب وہ ہوگا جو عمار بن یاسر کے مقابل میں باغی ہوگا، اور اس کے مقابلے والا جو گروہ ہوگا وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت علی کا گروہ حق سے زیادہ قریب تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اس سے غلطی ہوئی لیکن وہ تعویل کرنے والا تھا، جو اب یہاں پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک خاص بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض محقق علماء نے لکھا جو بڑی شاندار بات ہے کہ حضرت علی کا گروہ حق سے زیادہ قریب تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن حضرت علی کا گروہ بھی 100% حق پر نہیں تھا، قریب تھا، پورا نہیں تھا۔ کیسے؟ تو حق کے پورا حق پر کون تھا؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی تلواریں میان میں رکھ لی اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح حدیثوں سے، بخاری مسلم اور دیگر مسانید اور سنن کی روایتوں سے ثابت ہے کہ جب یہ فتنہ ہوگا، مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی، تو تم اپنی تلواروں کو میان میں ڈال لینا، کسی میں جنگ نہیں کرنا، فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اکثر جو سابقون الاولون صحابہ اس زمانے میں تھے، آپ جنگ جمل اور صفین میں شریف جنگ جمل میں تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما جو بدری صحابی ہیں سابقون الاولون میں سے موجود تھے، سامنے حضرت علی تھے وہ بھی سابقون الاولون میں سے، ان میں کچھ تو مخصوص تعداد ملے گی آپ کو، بڑی تعداد۔ عبدالرحمن بن عثمان خمیس نے لکھا کہ صحابہ کی بڑی تعداد جو اس وقت سابقون الاول تھے وہ اس جنگ سے لا تعلق تھی، دونوں کو مسلمان سمجھتی تھی لیکن اسے فتنہ مانتی تھی، وہ 100% حق پر تھی، پورا حق ان کے پاس تھا، جنگ میں حضرت علی حق سے قریب تھے، اور حضرت امیر معاویہ تو آگے جملہ کہا کہ وہ جمہور علماء، سلف اور خلف کے جمہور علماء کے نزدیک حضرت امیر معاویہ معذور تھے، اس لیے کہ تعویل کرنے والے اجتہاد کرنے والے تھے، اور اجتہاد کرنے والا بھی گنہگار نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں یہی میں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ صحابہ کرام سے متعلق جو غلطیاں نقل کی جاتی ہیں، اصول اہل سنت کے وہاں اگر آپ تحقیق کریں گے تو اکثر روایتیں اس میں جھوٹی ملے گی، اور حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں ہم آگے جانیں گے، حضرت علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ ان کی مذمت میں نقل کی جانے والی کوئی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ایک بھی ان کی مذمت میں، یہ روافض اور اہل بدعت نے جو گڑھی ہیں بنائی ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو غلطیاں بتائی جاتی ہیں یا تو جھوٹی روایتیں ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، یا اگر صحیح ہیں تو ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ اجتہادی طور پر ہوئی ہے، دنیاوی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے۔ اجتہادی خطا میں خطا کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ بار بار سنتے ہیں کہ صحیح کیا تو دوہرا اجر، غلطی کی تو ایک اجر۔ تیسری بات کہ اگر انہوں نے غلطیاں واقعی ہوئی ہیں بشری تقاضے سے تو تین باتیں ہیں، ایک تو انہوں نے خود توبہ و استغفار کیا، دوسرا یہ کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ان کی برائیاں کوئی درجہ نہیں رکھتی، ان کی غلطیاں بوند ہیں، قطرہ ہیں، تو ان کی نیکیاں سمندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی نیکیاں بہت ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں، جیسے سورہ فتح میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ ہے نا، تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ نے ان سے اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام اس میں اولین سارے مسلمانوں سے کیا ہے، صحابہ کو خاص طور سے کیا ہے بار بار قرآن میں، مغفرت اور اجر عظیم، یعنی اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ نے خود قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ معاف کر دے گا، جو غلطیاں ہوئی معاف کیا، جو نیکیاں کی اس کا اجر عظیم دے گا، یہ بات۔ اس کے علاوہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، آپ کو اور مجھ کو بھی حکم دیا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے نا، والذین اتبعوا، ان کے بعد آنے والے، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عمر نے، حضرت عائشہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے سے پہلے والے ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے سبقت کر گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ ہوں، سارے صحابہ کرام ہوں، سارے تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایمان میں سبقت کرنے والے بھائی ہیں، تو ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور امت کے تمام اہل حق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ان کے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے گناہ اگر ہوئے ہیں تو وہ معصوم نہیں تھے، مانتے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں،
لیکن ان کی غلطیوں کے تعلق سے اہل سنت کا یہ موقف ہے جو میں نے بیان کیا. ہاں چند پہلو ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ معذور ہیں سلف اور خلف کے نزدیک، اور خود حضرت علی اور انہوں نے ان باتوں کا اعتراف کیا ہے، اپنی غلطیوں کو مانا ہے. اگر موقع رہا تو وہ روایتیں آئے گی. اسی طرح اس بات کی گواہی صحیح احادیث، ان دونوں کے اسلام اور مسلمان ہونے کی گواہی فریقین میں سے دونوں طرف کے فریقین نے، اہل عراق ہو یا اہل شام، سب نے گواہی دی کہ یہ مسلمان تھے اور ہیں، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی اور دونوں گروہ کے لوگوں کو. اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو کچھ بھی معاملہ ہوا، اس درمیان میں جب یہ معاملات ہو رہے تھے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو فتوحات اسلامی کا سلسلہ بالکلیہ رک گیا تھا. نہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں فتوحات ہو رہی تھی اب، اور نہ حضرت علی کی. تب اس مرحلے میں روم کا جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، اس کو یہ لالچ پیدا ہوئی کہ یہ امیر معاویہ کے ہاتھوں جو بار بار مجھے ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا بدلہ لینے کا یہ خاص اور اچھا سنہری موقع ہے. چنانچہ روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ مشغول ہیں، ان سے لڑائی اور ان سے معاملہ چل رہا ہے، تو حضرت امیر معاویہ اور مسلمانوں کی بعض سرحدوں کے یہ قریب ہوا فوج لے کر، بڑی عظیم فوج لے کر، اور اسے امید تھی کہ اب ایسے حالات میں حملہ کروں گا تو یہ مقابلے میں ٹک نہیں پائیں گے. تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس خط لکھا، روم کے بادشاہ کے پاس. اس خط کا مضمون کا ایک حصہ ملاحظہ فرمائے. یہ کہتے ہیں واللہ لئن لم تنتهِ وترجع الى بلادك يا لعين لاصطلحن انا وابن عمي عليك. غور سے پڑھیے، جب جھگڑا چل رہا ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں، اس وقت یہ خط لکھ رہے ہیں حضرت ملک روم کو، بادشاہ روم کو. کہہ رہے ہیں کہ اگر اے روم کے بادشاہ، آگے کہا لعین، اے لعین لعنتی، اگر تو باز نہ آیا اور اپنے ملک لوٹ نہ گیا اے لعین، تو سن لے میں اپنے بھائی، میں اور اپنے ابن عم یعنی حضرت علی، میں اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارے خلاف صلح کر لوں گا، تمہارے خلاف ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، پھر تم کو تمہارا ابھی ملک موجود ہے اس سے بھی تم کو نکال دوں گا. ہاں، اور زمین کی کشادگی کے باوجود پوری دنیا کی زمین تمہارے لیے تنگ کر دوں گا. غور کیجئے امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تو واپس نہیں لوٹا اپنے دربے میں، اپنے مقام پہ، تو میں اپنے ابن عمس کے ساتھ تیرے خلاف قوت کے ساتھ صلح کروں گا، اور ان کے ساتھ مل کر تم پر حملہ بول دوں گا، اور تجھے ابھی جہاں ہے وہاں سے بھی نکال دوں گا، زمین کو تنگ کر دوں گا، اس لیے واپس ہو جا. جب یہ خط پہنچا ملک روم کے پاس تو وہ ڈر گیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا نہیں میں تم سے صلح ہی چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد تحکیم کا معاملہ جو ہوا، حضرت جنگ صفین ہوئی امیر معاویہ اور ان کے درمیان، پھر دونوں میں حکم بنانے کا معاملہ ہوا. یہاں میں خاص طور سے ایک ذکر کر دوں، اس کتاب میں جو میرے سامنے ہے 20 صفحات پر یہ تفصیل پیش کی گئی ہے کہ آج کل جو مشہور ہے، مولانا مودودی صاحب اور دوسرے لوگوں نے پیش کیا کہ امیر معاویہ اور ان لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے نمائندہ بنایا. ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کے تھے، حضرت عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کے. دونوں میں جو باتیں ہوئی تو آخر میں یہ طے ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو، حضرت علی کو اور امیر معاویہ کو معزول کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہم انتخاب کریں گے. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت ابو علی کو معزول کر دیا کہ میں اپنی طرف سے جو ہے علی کو معزول کرتا ہوں، اور یہ جو ہے معاویہ کو کریں گے. تو اس کے بعد عمرو بن عاص آئے، اپنی انگوٹھی نکالے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری نے تو معزول کر دیا اپنے آپ کو، اس کو، لیکن میں اپنے امیر کو قائم رکھتا ہوں، جیسے یہ انگوٹھی میں اپنے ہاتھ میں ڈال رہا ہوں. یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ جھوٹا ہے، روایت صحیح نہیں ہے. تحکیم کا معاملہ ہوا ضرور، لیکن یہ معزول کرنے والی بات اس میں انتہائی غلط ہے، تاریخی اعتبار سے بھی، سند کے اعتبار سے بھی، اور اس کے مضمون کے اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے تحکیم کا یہ معاملہ. جب یہ واقعہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح بھی ہو گئی، تو حضرت امیر معاویہ پر مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو گیا. ساری اسلامی دنیا حضرت امیر معاویہ کے امیر ماننے پر متفق ہو گئی. یہاں انہوں نے یہ بھی سرسری سے ذکر کیا کہ حضرت حسن کا کی جو صلح کا معاملہ، حضرت علی کی شہید ہو جانے کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر المومنین رہے اپنے علاقے یا کوفہ کے علاقے میں. اس پر بھی اس میں تفصیل ہے، میں یہیں اس کا مختصر ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو یاد رکھنے والا ہے.
6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے مقابلے کے نام پر جنگ کے فوج کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، امیر معاویہ بھی نکلے۔ ہاں، تفصیل سے قطع نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا، امیر معاویہ نے خالی لکھنے کے لیے ایک چیز بھیجی، چمڑا یا جو بھی اس وقت پایا جاتا ہو کاغذ کی شکل میں، بھیجا کہ آپ جو بھی شرط لکھیں میری یہ دستخط اور میرا سکہ موجود ہے، مجھے منظور۔ حضرت حسن نے اپنی 3 شرطیں مطالبات لکھے، حضرت امیر معاویہ نے منظور کیا اور دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ غور کیجئے، اور میں نے کہا یہ یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو مجروح کرنے والے، الزام لگانے والے، ان کو کافر تک کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور یہ ابھی دیکھا آپ نے، سلمان جو ہے جھوٹی حدیث کی بنیاد پر انہیں فرعون کہہ رہا ہے، ہاں، علی انجینئر کہتا ہے، ہاں، اور جذباتی طور سے بہکاتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، معاویہ کے خلاف ہوتا۔ پھر سے میں بول رہا ہوں، ہو سکے تو ان کے چیلے چاپڑوں تک یہ بات پہنچے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آج بھی یہ انجینئر جیسے لوگ نہ حضرت علی کے ساتھ ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ کن کے ساتھ ہوتے؟ یہ شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ ہوتے، عبداللہ بن سبا کے ٹولے کے ساتھ ہوتے، پکی بات ہے، اور آج بھی وہی ہیں، اسی ٹولے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کافر مشرک کہہ رہے ہیں، یہ بھی پتہ چلے کہ حضرت علی ان کو کیا مانتے تھے، آگے اگلے صفحے میں۔ یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کے وظیفے کو قبول کر لیا۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے کہا تھا، بہت اہم دلیل ہے، اسے دھیان رکھیے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، کہ عنقریب، الفاظ میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے لگتا ہے لگ بھگ ایسے ہی روایت کے ہیں، کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے، حضرت حسن کے ذریعے، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب اس ایک حدیث سے آپ کئی مسئلے پر غور کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، یہ علی انجینئر سلمان جیسے لوگوں سے اور ان کے گرگوں سے، شیعوں کے ایجنٹ اور آلوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا یہ بیٹا صلح کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہوئی، صلح، اور آپ کے زبان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دونوں گروہ جو مسلمانوں کے ہوں گے مسلمان ہیں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہو رہا ہے کہ گروہ میں جھگڑا ہے لیکن دونوں مسلمان ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہو آج امیر معاویہ کو برا کہنے کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو بہادر اور حق پرست بتا رہے ہو، تو آپ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بزدل یا اہل بیت کا مخالف کہہ رہے ہو کہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے۔ حضرت علی سے اگر ہم امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا الزام یہ مڈھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ اہل بیت کے مخالف ہیں۔ غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے پہلے مجرم حضرت حسن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس روایت اور اس واقعے کے تناظر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اپنا امیر مان رہے ہیں، تو کیا آپ انہیں بھی بزدل کہو گے؟ ان کو یہ کہو گے کہ ایک کافر کو امیر المومنین مان لیا؟ نعوذ باللہ، کچھ لوگ جہنمی تک کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر ان کو انجام تک پہنچائے۔ تو کیا حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ مطلب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسلمان ہی نہیں مانا امیر معاویہ کو، مسلمانوں کے امیر کے لائق مانا، اپنا امیر مانا، اور ان کے درمیان اختلاف ہو۔ تو بتائیے کہ کیا وہ الزامات جو آج امیر معاویہ کا دفاع کرنے پر اہل سنت کو دیا جاتا ہے، کیا حضرت حسن کو بھی دیا جائے گا؟ ہاں، اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہا کہ امر تحکیم کے بعد رعایا 41 ہجری سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی وفات جو 60 ہجری میں ہوئی، 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک پوری رعایا، مسلمانوں کا پورا علاقہ جو دنیا کے 1/3 حصے سے زیادہ تک شامل تھا، سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور خلافت پر، یا اس کو خلافت کہیے، ملوکیت کہیے، ہاں، سب سے ملک رحمت پر متفق رہے،
اور یہ معاملہ جو ہے اور اس زمانے میں دشمنوں سے جہاد قائم رہا، اللہ کا کلمہ بلند رہا، غنیمت جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں مال غنیمت کی اسلامی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوتی رہی، اور مسلمان عدل و انصاف میں، راحت میں اور کشادگی میں، عفو میں جو ہے زندگی گزارتے رہے اس پورے پیریڈ میں۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں کچھ چیزیں قابل لحاظ ہیں، انشاءاللہ آئندہ والے ہفتے میں کچھ تفصیل آئے گی۔ ہاں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں روم سے 2 مرتبہ جو ہے جنگ کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ رومیوں سے ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تھی، ایک جو ہے سردیوں کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ اور یہ شخص جب ایسا ہوتا تھا ہر سال حج کے موقع پر اپنی طرف سے ایک آدمی کو نمائندہ بنا کر لوگوں کو حج کا امیر بناتے تھے، حج کے لیے بھیجتے تھے۔ سن 50 ہجری میں خود جو امیر بن کے حج کے لیے گئے، اور 51 میں اپنے بیٹے یزید کو امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے بلاد روم کا غزوہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور بحری بیڑے میں سب سے پہلے شریک کیے، جس کی پیشین گوئی بخاری کی حدیث میں ثابت ہے۔ پھر اس کے آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد صحابہ، تابعین اور مسلمانوں کی رہی۔ ہاں، یہاں تک کہ آپ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ہاں، یزید نے جب کیا تو قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ثابت ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو مدینۃ القیصر، قیصر بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا، اس سے جنگ کرے گا، وہ مغفور لہم ہے، ان کی مغفرت کی گئی ہے۔ آج کل اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کچھ بیڑے گئے تھے جو ہے مدینۃ قیصر کی طرف، لیکن کوئی بھی قسطنطنیہ پہنچا نہیں تھا۔ یزید کی قیادت میں جو لشکر گیا تھا وہ سب سے پہلے پہنچا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مندی، ہوشیاری اور حلم اور بردباری میں بہت مشہور تھے، یہاں تک کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد عربوں میں حضرت امیر معاویہ کو بردباری میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ بہت ہی بردبار تھے، کوئی شخص بدتمیزی کرتا معاف کرتے اور کہتے تھے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ کسی کی جہالت اور نادانی میری بردباری سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہو جائے۔ ہاں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومتی کاموں میں انہوں نے کئی چیزوں کو پہلی مرتبہ، دفاتر اور جو ریکارڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، دیوان، خاتم، اس کا مہر، وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے جو ہے اختیار کی۔ جیسے آج کے زمانے میں جو ریکارڈ بنائے جاتے ہیں، فائل بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو حضرت امیر معاویہ نے اختیار کیا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو متعین کیا جو ان چیزوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا اور آپ پر ایک جو ہے سکرات کی کیفیت آنے لگی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی۔ ان کی آخری نصیحت یہ تھی کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، فإن اللہ یقی من اتقاہ، اس لیے کہ اللہ اس کو بچائے گا جو اس سے ڈرے گا، اور ولا یقی من لا یتقی، اور اس کو نہیں بچائے گا جو اس سے نہیں ڈرے گا۔ پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ ہاں، کئی وجوہ سے یہ وصیت ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اسی کپڑے میں دفن کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کپڑا پہنایا تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی، اس کو سنبھال کے رکھا تھا کہ مجھے اسی کپڑے میں دفن کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے اولاد میں سے مشہور اولاد جو ہے یزید تھے، جیسا کہ مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ 78 سال اس دنیا میں زندہ رہے، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مسلمان ہونے کی تاریخ، عام طور سے کچھ لوگ ان کو طلقہ کہہ کے بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے تو طلقہ ہونا یعنی فتح مکہ کے وقت جن کو اللہ کے رسول نے کہا تھا جاؤ تم سب آزاد ہو، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بے عزتی نہیں ہے۔ اول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کب ہوئے، اسلام کب قبول کیا، اس میں 2 قول ہے، اور دلائل کے اعتبار سے تحقیق اور راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے عام القضیہ یا عمرہ قضا والا جو مہینہ تھا، صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے وقت ہی امیر معاویہ کا خود بیان ہے کہ میرے دل میں اسلام آ گیا تھا۔ پھر مسلمان ہو گئے، اسلام کو چھپا کے رکھا، اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے کہا کہ تم اس کا اظہار اس طرح مت کرنا یا اس طرح معاملہ نہ کرنا کہ تمہارے والد تم پر ناراض ہو جائیں، چنانچہ اپنے باپ سے چھپا کر رکھا۔ اور ایک مکالمہ تاریخ دمشق میں ایک لمبی روایت ہے جو یہاں منقول ہے، 1.5-2 صفحے کی بلکہ 2.5 صفحے کی، اس میں مکالمے ہیں، اس پہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو سفیان کو بھی اس کا علم ہو چکا تھا کہ امیر معاویہ مسلمان ہو چکے، لیکن وہ
پورا خاندان، حضرت امیر معاویہ، ان کی والدہ، ان کے والد اور ان کے بھائی، یہ سب مل کر جس دن مکہ فتح ہوا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کے یہاں مشہور یہی ہے کہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہ 2-3 روایتیں ہیں۔ میں اسے چھیڑوں گا تو کافی وقت ہو جائے گا، زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے اس گفتگو کو آج میں یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اگلے باب میں اس کے تذکرے کے ساتھ قرآن سے اور حدیثوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلتیں ہیں ثابت ہوتی ہیں، شخصی طور پر بھی عمومی طور پر بھی، اس کا کچھ حصہ۔ ہاں، خاص طور سے یہ جو ابھی میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ایک غزوہ حنین کے تناظر میں اور سورہ حدید کی آیت کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں اسلام قبول کیا، ہاں، وہ جو ہے ان سب سے اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے وقت کا مسلمان مانا جائے یا اس سے پہلے کا، قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ جنتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں لیکن ثابت ہے، علامہ البانی نے تحقیق کے ساتھ صحیح کہا کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا، لکھنا اور حساب کتاب یہ سکھا، ہاں، اور انہیں عذاب سے بچا۔ ایک لمبی روایت میں ہے، ابن بطہ رضی اللہ رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ جنتی ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی سند کے ساتھ، تو طلاق پڑے گی کہ نہیں پڑے گی یہ سوال کیا، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو نقل کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو عذاب سے بچا، وقہ العذاب، عذاب سے بچا، عذاب سے بچایا مطلب جنت میں جائیں گے، اس لیے اس کا طلاق نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ کلام کرتے ہیں لیکن متعدد طرق سے یہ حدیث بالکل ثابت شدہ ہے، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہادی بنا، یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا، مہدین جو خود ہدایت یافتہ ہوں، صحیح راستے پر چلنے والے ہوں، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے، وحد بہی، اس کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ثابت شدہ ہے۔ یہ 1-2 باتیں میں نے ان کے مناقب کی بیان کی، اس سے متعلق باتیں، اور خاص طور سے ان پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا کچھ جواب انشاءاللہ اگلے آئندہ ہفتے کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایمان کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اصلی مقام اور مرتبہ سمجھا جائے، اور اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے تعلق سے اپنے موقف کو اختیار کیا جائے۔ اگر ان کی شان میں کوئی دشنام درازی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ان کی شان میں جو ہے برائیاں بیان کرتا ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ کفر تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ بیان کر رکھا ہے، یہ شخص ان کی برائیاں بیان کرنے والا اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔